اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وسیم راجپوت لا لائرز آن لائن میں حاضر خدمت۔ آج کا ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ رقم جمع کروانا لازمی شرط نہیں۔ جب ہم اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ فائل کرتے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے، اس میں کلیئر بتا دیا گیا کہ موسٹلی اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ جب فائل کیا جاتا ہے تو اس میں وہ یہ کہتا ہے ہمارا اقرار نامہ ہوا تھا، ہمارا معاہدہ ہوا تھا، پارٹیز لکھتی ہیں کہ اس میں سے 2 کروڑ کا ہمارا ایگریمنٹ ہوا، سپوز دیٹ فرض کریں اس میں ہم نے 1.5 کروڑ دے دے، باقی 50 لاکھ رہتا ہے۔ وہ جب ہمیں رجسٹری کروائیں گے تو ہم 50 لاکھ دے دیں گے۔ ہم نے فلانے بندے سے وہ ادر پارٹیاں کہتے ہیں ہم نے یہ 2 کروڑ میں سے 1 کروڑ 70 لاکھ دے دیا، 30 لاکھ بقایا۔ ہم نے 2 کروڑ سے 1,90,00,000 دے دیا، 10 لاکھ بقایا۔ تو جب وہ دوسری پارٹی منحرف ہو جاتی ہے، انکاری ہو جاتی ہے، وہ رجسٹری کرنے سے انکاری ہو جاتی ہے، اس صورت میں آپ عدالت میں اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ فائل کریں گے۔ تو اس میں پہلے کیا ہوتا تھا، جب فائل کیا جاتا تھا اس وقت آنریبل کورٹ یہ کہتی تھی کہ اس کا بقایا جانب عدالت کے اندر جمع کروائیں۔ تو اب رقم جمع کروانا لازم شرط نہیں ہے کہ بقایا پیسے جو ہیں وہ جب کیس ڈگری ہو جائے گا وہ اس وقت بھی وہ آنریبل کورٹ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلہ میں قرار دیا کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں مدعی پر بقایا رقم جمع کروانے کی کوئی لازمی شرط نہیں، بلکہ صرف مدعی کی تیاری جانچنے کے لیے طریقہ ہے کہ تیاری ہے کہ نہیں۔ موسٹلی عدالتیں کیوں کہتی ہیں، وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس بندے نے اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ فائل کیا ہے، اتنے پیسے ادا کر دیے، اتنے پیسے رہتے ہیں، تو آیا کہ وہ اپنے کیسز سیریس بھی ہے کہ نہیں، کہ بس صرف کورٹ کا ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے، یا دوسری پارٹی کو بلیک میل کرنا ہے، کہ یا پھر ویسے ایک فیک ڈاکومنٹس بنا لیا، اقرار نامہ بنا لیا، معاہدہ بیع بنا لیا، اور دوسری پارٹی نے جب اس کے نام پراپرٹی نہیں لگائی تو وہ بندہ فوری طور پہ عدالت میں چلا گیا۔ تو عدالت کو کہا لو جی میں نے فلانے بندے سے یہ پراپرٹی خریدی ہے، اتنے پیسے رہ گئے تھے، وہ جناب اس نے کہا جب وہ رجسٹری کروائے گا تو میں اس کو قبضہ بھی دے دوں گا، اور موسٹلی لکھا ہوتا ہے جی قبضہ دے دیا جاتا ہے، اور بقایا پیسے وہ کہتا ہے جب وہ رجسٹری کروائی جائے گی تو اس وقت پیسے دیے جائیں گے۔ تو آنریبل کورٹ صرف اور صرف مدعی کی، پلینٹیف کی تیاری کو جانچنے کے لیے، اس کی نیت کو دیکھنے کے لیے اور اس کے طریقہ کار کو دیکھنے کے لیے کہ آیا کہ اس نے یہ جو کیس فائل کیا ہے کہ اس میں وہ واقع سیریس بھی ہے کہ نہیں، کہ صرف بلیک میلنگ کرنی ہے ادر پارٹی کی، دوسرے فری کو بلیک میل کرنا۔ اب موسٹلی کیا ہوتا ہے، لوگ معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس میں پیسے لکھتا ہے ٹوٹلی پیسے دے دیے ہیں، اور کچھ معاہدہ کرتے ہیں کہ جی اتنے پیسے رہ گئے ہیں تو وہ کورٹ میں دے دیتے ہیں اور ادر پارٹی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بعد میں ٹرائل کورٹ کی یہ باتیں ہیں، یہ شہادت کی باتیں ہیں، جب ٹرائل کورٹ یہ فیصلہ کرے گی اس وقت یہ کورٹ کو ثبوت دیے جائیں گے، پروف دیے جائیں گے، ایویڈنس ہوگی، پھر جا کے کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بقیہ رقم جو آنریبل کورٹ اپنی آرڈر میں مینشن کر دیتی ہے کہ بقیہ رقم بھی جمع کروائیں، کورٹ فیس بھی جمع کروائیں اور پروسیس فیس بھی جمع کروائیں، اس کا آنریبل ہائی کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کلیئر بتا دیا کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 1877 جو ایکٹ ہے اس کے تحت مدعی پر بقایا رقم جمع کرانے کی کوئی لازمی شرط نہیں ہے، بلکہ صرف مدعی کی تیاری کو جانچنے کے طریقہ کار ہے۔ تو لہٰذا یہ آنریبل کورٹ نے کلیئر کر دیا کہ موسٹلی کورٹس یہ ہوتی ہیں بقایا رقم جمع نہ کروائیں تو اس کا رائٹ کلوز کر دیا جاتا ہے، یا اس کا جو کورٹ ہوتی ہے اس کا وہ کیس ہی دعوے خارج کر دیتی ہے۔ تو یہ پی ایل ڈی 2025 لاہور 171 پیج ہے، اور دوسرا پی ایل جے 2025 سول نوٹ اس کا 25 ہے۔ تو دوستو یہ ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح کے کیسز ہوتے رہتے ہیں، بہت زیادہ، ایک نہیں بہت زیادہ ہوئے ہوتے ہیں۔ موسٹلی ایگریمنٹ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اتنی رقم رہ گئی ہے تو اتنی ہم نے دے دی ہے، اور جب ہم وہ رجسٹری کروائے گا، قبضہ دے گا تو ہم پیسے دیں گے۔ تو جب عدالت میں بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ کہتا ہے جناب دیکھیں ہمارے ساتھ تو یہ فراڈ ہو رہا ہے، ہمارے پاس اس بندے نے اتنے پیسے لے لیے، اب وہ دے نہیں رہا۔ ادھر سے کورٹ بھی کہہ دیتی ہے کہ بقایا پیسے جو ہوتے ہیں عدالت میں جمع کروا دیں۔ صرف مدعی کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، مدعی کی جو تیاری ہے اس کو جانچا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔